ہر زمانے میں مسلمانوں نے علم کی لائن سے محنت کی ہے، لیکن ہمارے اس زمانے میں ہم لوگ بہت پیچھے جا چکے ہیں تعلیمی لائن سے۔ جب جناب جہانگیر عالم صاحب نے مجھ سے مشورہ لیا، میں نے کہا نہیں، وہ بورڈ مت لگائیے کہ صرف جو ہے ایک طرح کی تعلیم ہوگی تو آپ کا ادارہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اب ہم کو جیسے ادارے کی ضرورت ہے، جہاں کمپیوٹر کی بھی تعلیم ہو، جہاں جغرافیہ، سائنس، ہر ایک تعلیم ہو، دینی ماحول میں رکھ کر اگر بچوں کی تعلیم آپ دیتے ہیں، تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، تو یہ ایک روزگار کا بھی مسئلہ ہے۔ صحابہ کے زمانے میں غور کیجئے، ہم لوگ اپنی تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے اور نہ تاریخ کو پڑھتے ہیں۔ اس وقت میں ایسی عورتوں کو یہ فیسلٹی دی گئی کہ 10 عورتوں کو وہ پڑھا دے، اور ان کے پڑھانے کی وجہ سے ان کا وظیفہ طے ہوتا تھا۔ آج بھی کتنی پڑھی لکھی بیوائیں ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے، اگر ان کو یہاں ڈیوٹی مل جاتی ہے، چند بچیاں مل جاتی ہے پڑھانے کے لیے، تو ان کو روزگار بھی مل جائے گا اور بچیوں کی تعلیم کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو بڑا کام ہے، اس لیے میرے بزرگوں اس کی اہمیت کو سمجھا جائے، اس کا نچوڑ ابھی جیسے اور آخر میں آ کر کے اب یہ ہو رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، جلدی کیجئے، دعا کیجئے۔ ایسی ہی اگر زندگی کا اکثر حصہ آپ کا نکل جائے گا تو آخر وقت میں صرف افسوس کرنا پڑے گا۔ اس لیے بچوں کی حفاظت کے لیے اور بچوں کو مزین کرنے کے لیے تعلیم سے، ہر طرح کی تعلیم سے، ہر طرح کے ہنر سے ضرورت ہے اس ملک کو۔ ہم ملک کی تعمیر کریں گے، اور ملک کی تعمیر کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم صرف کھانے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمارا کام ہے دوسروں کو نفع پہنچانا، ہمارا کام ہے نفع بخش بننا۔ اس لیے حضور نے تو ارشاد فرمایا کہ تم میں کا سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اس کے راستہ سے رکاوٹ کو دور کر دے، غریب کا سہارا بن جائے، یتیم کے ہاتھ کو پکڑ لے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کی تعلیم کا انتظام کر دے۔ اگر یہ آپ کر رہے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، ورنہ صرف مذہب کا لیبل لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ضرورت ہے آپ آگے بڑھیے، مریضوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، کمزوروں کے لیے آپ آگے بڑھیے۔ اگر کوئی گارجین پڑھانا چاہتا ہے اور اس کی بچی یا اس کا بچہ اگر پڑھنے کا مزاج ہے، پڑھنے والا ہے، اور اس کی تعلیم کا نظم نہیں ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیے، اس کو اپنی ایک بچی بنائیے اور تعلیمی فیس آپ ادا کیجئے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں کوئی تحدید نہیں کہ کس مذہب کا اور کس مذہب کا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اگر چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب باقی رہے اور لوگ میل محبت کے ساتھ زندگی گزارے، ایک دوسرے کی مدد کریں، تو آپ ایسے تعلیمی اداروں کو فروغ دیجئے جس میں ہر طرح کی تعلیم اور ہر مذہب کے بچے اور بچیاں آئیں۔ اس لیے میں جہانگیر صاحب سے کہوں گا، ماحول صاف ستھرا اور اچھا جیسا کہ آپ نے بتایا ضرور رکھیے، لیکن یہاں سب کا استقبال کیجئے اور سب کا سواگت کیجئے۔ اگر ان باتوں پہ آپ عمل کریں گے تو میں آپ سے صرف 5 سال کا وقت لیتا ہوں۔ 5 سال میں دیکھیے گا آپ صرف جو ہے منشا، آپ نے تو کہہ ہی دیا کہ میں اپنا مال لگا رہا ہوں، منشا جو ہے تعلیم کو فروغ دینا رکھیے اور دوسروں کو نفع پہنچانا رکھیے۔ 5 سال میں دیکھیے گا اس خطے کی حالت میں کہا کہ ہمارے حضور کا قول ہے، اکرموا اولادکم وادبوہم، اپنی اولاد یہ تمہاری ذمہ داری ہے ماں باپ، تمہارے والدین، کہ ان کی عزت کیسے ہوگی؟ آپ اس کو اچھا بنائیں گے تب نہ ان کی عزت ہوگی، آپ اس کو صفائی میں لائیں گے تب نہ ان کی عزت ہوگی، تعلیم گاہوں میں لائیں گے تب نہ ان کی عزت ہوگی۔ اور ان کی تربیت کا انتظام کرو، وہ کیسے بڑوں کا استقبال کریں، کس اخلاق سے پیش آئیں، سچائی ان کی زندگی میں آئے، یہ حضور نے تعلیم دی ہے۔ اور ہم لوگ حضور کے فرمان کو عملی جامہ پہنانے